اس وقت تو ہم اپنی بڑائی کر رہے ہیں کہ حاکم اللہ نہیں میں ہوں، فیصلہ میرا ہوگا، میں جیسے چاہے زندگی گزاروں. وہ انگلش میں کہتے ہیں نا کہ مائی لائف اینڈ مائی اسٹائل. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ میرا جسم میری مرضی. یہ صرف عورتوں کی بات تو نہیں ہے، ہر ایک کہتا ہے کہ بس اپنی مرضی منوانا چاہتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ نفس امارہ کو کیسے قابو کریں. آج ہمارا یہ موضوع ہے کہ نفس امارہ کو کیسے قابو کریں. بہت اہم بات ہے. دیکھیں، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ یہ نفس بنایا کس نے ہے، اور اس میں یعنی اس کی جو صفات ہیں نفس امارہ کی، یہ کس نے ڈالی ہیں اس میں. وہ تو ذات ایک ہی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ہے. موضوع ہمارا یہی ہے، قابو میں کیسے قابو کریں. دیکھیں، بات آسان ہے. ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے یہ تخلیق، ہماری تخلیق اللہ نے کی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمزور بنایا ہے. ان الانسان خلق حلوا، یہ تنگ دل ہے، کمزور ہے. تو ظاہر ہے کہ اسی ذات نے پھر ہمیں نفس دیا ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں پہلے. پھر وہ کہتا ہے میں تم پر بڑا مہربان ہوں. پھر وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھئی یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں. یعنی اس سے یہ آیت میں نے آپ کی جو پڑھ کے سنائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام ہو سکتا ہے، مشکل نہیں ہے. نفس کو قابو کرنا مشکل نہیں ہے. ایک کام اس وقت مشکل ہو جاتا ہے جب آپ اس کی ضرورت نہ محسوس کریں اور کرنا نہ چاہیں اور یقین نہ ہو. یہ بڑی بنیادی بات ہے، میں اس کو تھوڑی سی کھولتا ہوں کہ دیکھیں، نفس امارہ کو تو قابو کرنا ہے. اور اللہ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قد افلح من تزکا، کامیاب تو وہ ہوگا جس نے اس کا تزکیہ کر لیا، یعنی قابو میں کر لیا. تو یہ بات تو بہت ضروری ہے. دل کو قلب سلیم بنانا بہت ضروری ہے. نفس کا تزکیہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر نجات، فلاح ممکن نہیں. تو اب دیکھیں، وہی بات میں جو آغاز کیا تھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان، یہ ہماری جو تخلیق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے. نفس امارہ کی جو بھی صفات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ودیت فرمائی ہیں. جیسا کہ اس کی جو خامیاں ہیں وہ شہوات ہیں، غضب ہے. شہوات کا مطلب ایک محدود نہیں ہے، مزے، ہر جگہ مزے، کھانے میں مزے، رہنے میں مزے، پہننے میں مزے، یہ وہ ساری شہوات. حب الشہوات، زین للناس حب الشہوات. ہم شہوت کا ایک خاص مطلب لے لیتے ہیں نا. شہوت عربی میں کہتے ہیں خواہش کو، جو خواہشات، جو پسندیدہ جو ہماری خواہشات ہیں وہ سب شہوات ہیں. چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں یا میں یہ چاہتی ہوں. تو وہ آپ کی دیکھیں، چاہتے ہیں مختصر تو نہیں. تو اب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ہم میں جو خامیاں ہیں، ایک تو غصہ ہے. آپ کو جب غصہ آتا ہے تو آپ کو اپنے اوپر قابو نہیں رہتا. اور پھر لالچ ہے، اور
حرص ہے، لالچ ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، کبر ہے، یہ ساری ہم میں صفات موجود ہیں۔ اس وقت تو ہم اپنی بڑائی کر رہے ہیں کہ حاکم اللہ نہیں، میں ہوں، فیصلہ میرا ہوگا، میں جیسے چاہے زندگی گزاروں۔ وہ انگلش میں کہتے ہیں نا کہ مائی لائف اینڈ مائی اسٹائل، اردو میں کیا کہتے ہیں، میرا جسم میری مرضی۔ یہ صرف عورتوں کی بات تو نہیں ہے، ہر ایک کہتا ہے کہ بس اپنی مرضی منوانا چاہتا ہے، پھر تو جو بھی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں نفس امارہ جو ہے، اس کی خامیاں یا اس کو صاف کرنا اور اس کو یعنی قابو میں لانا، یہ بہت آسان اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، آسان ترین کام ہے۔ دیکھیں ایک اور میں بات آپ کو کہوں اسی سلسلے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑا پیارا جملہ ہے، کل میسر لما خلق لہ، ہر مخلوق کے لیے وہ کام آسان بنا دیا گیا ہے جس کے لیے یہ پیدا کیا گیا۔ اب مکھیاں تو بہت سی ہیں، لیکن شہد ایک قسم کی مکھی بناتی ہے، اس کے لیے بہت آسان کام ہے، لیکن یہ شہد کی مکھیوں سے بڑے مکھے بھی ہوتے ہیں، دیکھیں بڑی مکھیاں بھی ہوتی ہیں، جو بھی ہیں مکھیاں ہزار قسم کی ہیں، لیکن ان کے لیے ناممکن ہے، باقی جو شہد نہیں میں جس کے لیے نہیں بنائی گئی، ان مکھیوں کے لیے شہد بنانا مشکل نہیں، ناممکن ہے، بنا ہی نہیں سکتی، پیدا ہی نہیں کی۔ انسان کی کامیابی تزکیہ نفس میں ہے، اللہ نے اسے بنائے اس لیے ہے کہ یہ اپنے نفس کو پاک کر لے، یہ ایک میں دلیل دے رہا ہوں اب۔ تو نفس کا تزکیہ کرنا اتنا ہی آسان ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ جو جانور سدھائے نہیں جا سکتے تو وہ اپنی فطرت سے باز نہیں آتے، مثال کے طور پہ، یہ عام میں جانوروں کی بات نہیں کر رہا، جو سدھائے نہیں جا سکتے، جو پالتو نہیں بن سکتے، تو وہ اپنی فطرت سے باز نہیں آتے۔ اب سانپ سے دوستی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بچھو تو ڈنک مارے گا، آپ جتنے بھی اس کو سدھا لیں، میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں۔ تو یہ ایک بات جو ہے وہ یہ بات جو ہے بہت آسان ہے، جی نہیں، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو معلوم ہو جائے۔ اور یہ میں نے جملہ بعض لوگوں سے سنا ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ نفس بالکل پاک ہو جائے، بالکل قابو میں آ جائے۔ بڑے بڑے فلاسفر جو ہے نا، یہ برت، تو اصل میں یہ کام ہمیں، یہ وہی بات ہے کہ ہم نہ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، نہ اپنی تخلیق کے مقصد کو جانتے ہیں، پھر نفس امارہ ہے تو پھر وہ مزور ہے، تو وہ پھر آپ اپنی طبیعت پر قابو نہیں پا سکتے۔ عام گھر میں دیکھ لیں، خواتین کو دیکھ لیں، ان کی ایک طبیعت ہوتی ہے، مردوں کی اپنی طبیعت ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے خاتون کو کس بات پر غصہ آتا ہے، تو وہ غصہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بس اب زبان چلانا ہے، تو عام مطلب جو بھی ہے، تو وہ خاتون اپنی، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری زبان مشکلات پیدا کر رہی ہے، لیکن وہ قابو نہیں پا سکتی۔ ویسی جو چند خرابیاں ہوتی ہیں، یہ کام تو میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ کام تو میں کرتا رہوں گا، یہ مطلب جو بھی ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ ہم اصلاح ہماری اس لیے نہیں ہوتی۔ دیکھیں نبی آیا ہے اصلاح کے لیے، کہ یہ لوگوں کی اصلاح کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرے۔ رسول کی جو 4 صفات ہیں اس میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے۔ تو یہ تزکیہ ہم یہ نہیں، دیکھیں یہاں تو ہمارا ساری ذہنیت ہی غلط ہو چکی ہے، دین کو نہ ہم سمجھتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنی حقیقت کو، ایک بے خبری کا عالم ہے، دنیا کا ایک نشہ ہے، اور اس میں ہم ٹنو کرتے، اس میں تو کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی جب تک آپ دین کو نہ سمجھیں، یہ ساری باتیں آپ کو معلوم نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آپ متقی بن نہیں سکتے، جو تزکیہ جس کا ہو گیا وہ متقی بن گیا۔ اللہ کی یاد میں اس وقت آپ یعنی محو ہوں گے جب آپ چاہیں گے، یا اللہ کی یاد آپ پر حاوی ہو جائے گی،
اذکروا اللہ ذکرا کثیرا یا قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ تو اس وقت ہوگا جب آپ کی نفس کی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کا نفس قابو میں ہو جائے گا، تو اس وقت آپ کو مطلب بات بنے گی۔ تو اس کو آپ دیکھیں کہ بھئی ہم کیسے، یعنی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔